پھر وہ مانتے نا، پھر یہاں ماننے میں کیا تکلیف ہے آپ؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کو بھی آپ اپنے جیسا اپائز سمجھ رہے، کیا وہ بغیر باپ کی اولاد نہیں پیدا کر سکتا؟ اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں اللہ کو. ہندوؤں کا جیسا دیوتا ہوتا ہے، ہندوؤں کی جو خدا ہے ان کی صفات کیسے ہیں؟ انسان کی جیسے صفات ہیں. ایک فیملی ہمارے پاس غیر مسلموں کی آئی تو بیوی، بیٹی، باپ تینوں آئے ایک ٹرانسلیشن کے سلسلے میں. تو ایسی ان سے بات ہو گئی تو میں نے کہا بھائی آپ کا کیا مطلب، آپ کا کون سا خدا ہے؟ شوہر سے پوچھا تو انہیں ایک بتایا. بیٹی کو پوچھا آپ کا، تو انہیں ایک دوسرا خدا بتائی. ماں کو پوچھا تو ماں جو ہے انہیں تیسرا خدا الگ بتائی. تو میں بولا ان کی وہ ماں بیوی کو پوچھا کہ آپ یہ دونوں کے خدا سے ہٹ کے اس کو کیوں مانتے؟ تو انہیں وہ بولنے لگی آئی تھنک ہی از مور پاورفل دین دیم. واہ واہ وہ بولنے لگی کہ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ یہ میرا جو خدا ہے یہ دونوں کے خدا سے پاورفل. اب خدا بھی جب وہ خدا سے ہی پاورفل ہے تو وہ خدا کہاں رہا؟ جو خدا عاجز ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت ہے تو اب انہیں خدا کہاں ہوا؟ اب اتنی عقل بھی نہیں ہے، کمانے کھانے کی عقل ہے، اب یہ اس فیلڈ میں سوچنے کی عقل نہیں ہے. ارے جب وہ خدا کمزور ہو گیا، خدا کیسا ہوتا ہے جی؟ وہ قرآن مجید نے اس کی بڑا اچھا مذاق اڑایا. فرمایا کہ یسلبہم الذباب شیئا، اگر وہ خدا کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور مکھی اڑا لے تو وہ خدا وہ مکھی کو بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور مکھی نے جو اڑا لی اس کو واپس نہیں لا سکتا. ایسا بے بس خدا ہے. اب اس کے بعد یہود کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہود نے حضور کے خلاف سازش کی تھی. تو حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا دیکھیے یہود کا کیا حال ہے، ان کی ہسٹری دیکھو ذرا سی. قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ بولتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہود و نصارہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اللہ کے محبوبین ہیں ہم لوگ. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ خود یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جو 40 دن ہم نے بچڑی کی جو پوجا کی تھی، حضرت موسیٰ جب گئے تھے ادھر طور پہ، اور 40 دن ہم نے وہ جو بچڑے کی، تو 40 دن ہم کو آگ میں جلنا پڑے گا کیونکہ وہ غلطی کی تھی. ہم وہ خود کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. چلو ٹھیک ہے، پر اتنے ہی دن صحیح. جب آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، تو کوئی اپنے بیٹے کو عذاب میں ڈالتا ہے کیا؟ وہ 40 دن صحیح آپ کو عذاب ہونے والا ہے نا. پھر کوئی اپنے بیٹے اور محبوب کو آگ میں ڈالتا 40 دن 40 منٹ بھی کوئی ماں اپنے بیٹے کو ڈالتی آگ میں، 40 سیکنڈ. پھر جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، سے پوچھئے اے پیغمبر کہ تمہارے گناہوں کی سزا تم کو کیوں ملے گی؟ پھر بل انتم بشر ممن خلق، یہ سارے خیالات باطلہ چھوڑ دو، عام انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو. یغفر لمن یشاء، پروردگار جس کو چاہے گا بخشے گا، اتھارٹی مطلق ہے، وہ ابسلوٹ اتھارٹی ہے. وہ یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، چاہے یہود ہو کہ نصارہ ہو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، سب جو تم کو دکھتا آسمان و زمین سب اللہ کی کنٹرول اور اس کی ملک میں ہے.
جو چاہے کرے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم یہود ہو یا نصارہ ہو یا مسلمان ہو، سب کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور اے اہل کتاب اس زمانے فترت کے بعد، زمانے فترت سے مراد وقفہ، حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے رسول 600 سال کے بعد تشریف لائے، تو یہ 600 سال کا عرصہ فترت کا پیریڈ کہلاتا ہے. یہ فترت کے زمانے کے بعد ہم تمہارے پاس ایک رسول آئے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اور یہ نہیں کہنا کہ تمہارے پاس اس لیے ہم نے بھیجا پیغمبر کو تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم کو کوئی ڈرانے والا بشارت دینے والا آیا نہیں تھا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، یہ حجت ہو گئی، اب تمہارے پاس بشیر و نذیر آ گئے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. سنو اب کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے جی اپنی قوم سے جب یہ کہا، یاد کرنے کے لائق ہے. کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو. معمولی نعمتیں کیا. اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں سے ہزاروں انبیاء پیدا کیے. صرف حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے. 1000 انبیاء. اور نبی بہت معمولی پوسٹ ہے، وہ اتنا بڑا پوسٹ اللہ نے تم کو نوازا اس سے کہ ہزاروں نبی تمہارے اندر پیدا ہوئے. یہ شرف نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے. یہ نعمت کو یاد کرو. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم کو بادشاہتیں عطا کی اللہ سبحانہ وتعالی. اب بادشاہتیں پوری قوم کو تو نہیں ملتی، مگر جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت تھی، بولے تو اب یہ مطلب نہیں کہ ہر انگریز بادشاہ تھا، بلکہ جو بادشاہ تھے وہ ساری قوم کی نمائندگی کر رہے تھے. جعلکم ملوکن، ہم نے تم کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائے. اے دیکھیے، ایک تو روحانی منصب بھی نبوت کا تم کو دیا، اور یہ مادی منصب دنیا کا یہ بھی تم کو عطا فرمایا. یہ نعمتیں تو ہماری یاد کرو. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ایسی نعمتیں تم کو عطا فرمائی کہ کسی کو نہیں ملی. کسی کو نہیں ملی بولے تو اس وقت کی امتوں میں سے. بعد میں امت محمدیہ کو تو اس سے بڑی نعمتیں ملی. ایسی نعمت عالی شان بھی گئی کہ جناب امت محمدیہ کا کوئی عالم ہے بنی اسرائیل کے نبی سے افضل ہے. یہ دیکھیے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جتنے ہیں امت محمدیہ کے جو حق پسند ہے، جو صحیح المسلک اور صحیح المشرب ہے، اور جو متقی اور مخلصین ہیں، وہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر درجہ ہے. اور بھی ہے، لیکن یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی دنیا میں اتنی نعمتیں کسی کو نہیں ملی تھی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، پہاڑ، سمندر جو ہے رک جانا اور اس کے اندر 12 سڑک پیدا ہونا کوئی معمولی معجزہ ہے. ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا اور قوم کا پینا کوئی معمولی معجزہ ہے. بڑی بڑی نعمتیں تم کو اللہ نے عطا فرمائی.
نعمتیں یاد دلا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو لہذا آپ کیا کرو، اور پھر تم فرعون جیسے شدید قسم کے دشمن کو غرق کر دیا سمندر میں. امت محمدیہ کو یہ سب بولنے سے کیا حاصل ہے؟ آپ حضرات کو یہ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تاریخ، کہ تم بھی احکام خداوندی پہ ایسا عمل کرو گے تو تمہارے وقت کے جو فرعون ہیں وہ بھی ایسی ڈوبے گی، ایسی دریا میں ڈوبے گی، ایسی زمین میں دھسیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جب کیا ہے تو ایسا نہیں کہ معطل ہو گیا اور اب کچھ کام نہیں کر رہا ہے، اس کی نصرتیں ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں. تم اگر ان کے مطابق تعلیمات کے مطابق عمل کرو گے نبوی تعلیمات کے، تو تمہارے دشمن کو بھی ایسی ڈبایا جائے، تمہارے لیے بھی ایسے چشمے پھوٹ پڑیں گے، تمہارے لیے بھی ایسے سمندر راستے دے گا. یہ امت محمدیہ کو اس میں درس. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی اب چلیے فرعون تو ختم ہو گیا، مصر کی حکومت مل گئی، مصر کے حاکم بن گئے بنی اسرائیل. اب ایسا کرو کہ ملک شام میں بھی گھسو اور وہاں سے بھی وہ جو لوگ ہیں وہاں سے نکالو اور وہاں بھی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے کہا ادخلوا الارض المقدسۃ. بنی اسرائیل کو اللہ نے جب مصر عطا کیا، اب چلو یہاں داخل ہو جاؤ، ارض مقدسہ ملک شام کی زمین میں داخل ہو جاؤ.